اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لکا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جناب چیئرمین بین المذاہب و دیگر معزز اراکین بین المذاہب امن کمیٹی، آج میں بطور چیئرمین عوامی جسٹس پارٹی پاکستان آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کام پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا، جو کام پاکستان کے ایسے اداروں کو کرنا چاہیے تھا جو پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہے تھے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ آپ نے کر دکھایا۔ اس پہ میں آپ تمام لوگوں کو، تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محتشم، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، خالی کتاب کو پڑھ لینا یا کچھ حدیث کو یاد کر لینا، قرآن پاک کی اگر میں تلاوت کر لیتا ہوں یا مجھے چند چیزوں کے نام یاد ہو گئے، ڈسپرین، ایسپرو، پیراسیٹامول، لیکوڈ بلیچ، کوپیکس اینٹی لائس لوشن، چیری بلاسم، ڈیٹول سوپ، دودھ، چینی، پتی، گھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ If I know how to speak English, if I know how to speak Urdu, Pashto or some other languages, if I know, it doesn't mean that I am consistent those person who are educated. انگریزی بول لینا، پشتو بول لینا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ ایک فارمولا ہے، anybody can come to know، یہ تو کوئی بھی جان سکتا ہے۔ چھٹی کے بچے کو قرآن پاک کا حافظ قرآن بنا دیا جائے، حافظ قرآن کے لحاظ سے وہ مقدس ہے۔ اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ جو 45 سال کا عالم ہے اس کا مقابلہ کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ حاضرین محتشم، آج کا ہمارا ایجنڈا آل پارٹی کانفرنس کشمیر کے بارے میں ہے، تو تھوڑی سی میں کڑی اس کی ملانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا، اس کی کون سی وجہ ہے۔ جناب والا، اللہ کا فرمان قرآن ہے، اللہ پاک نے جو کچھ فرما دیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو علماء اکرام تشریف فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے بتایا میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں لیکن غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ انسان سے خطاب نہیں کیا، اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے انسان سے خطاب کیا۔ اللہ پاک نے قرآن دنیا میں اتارا، اس میں پورا پیغام دے دیا اپنا اللہ پاک نے، اور اب قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کیا اللہ پاک نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن کی آسان لفظوں میں تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں کیا جو قرآن میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منعن قرآن کے لفظوں کی تشریح ہے، آسان لفظوں میں تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حاضرین محتشم، قرآن آسان لفظوں کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن اللہ کا فرمان ہے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، آپ کے فرامین، آپ نے جو کچھ فرمایا اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، اتنی دیر تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حاضرین محتشم، بات میں نے شروع سے یہ کی تھی کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں،
میں انگریزی بول لیتا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. بات ہے جب تلک عمل نہیں ہوگا. میں جو کہتا ہوں اگر میں اس پہ عمل نہیں کرتا تو میرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھ سے بہت ساری توقعات وابستہ کی ہوں گی کہ غلام مصطفیٰ منگن صاحب ایسے نہیں ایسے ہوں گے, اچھے انسان ہوں گے. لیکن اگر میرا کردار ان کے سامنے منفی جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو منفی لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ توقع کروں کہ وہ مجھے مثبت رزلٹ دیں تو یہ ممکن ہے؟ حاضرین محتشم, قرآن میں یہ فرما دیا گیا ہے, اصل بات کی میں طرف آنا چاہ رہا ہوں صرف 2 منٹ. قرآن میں یہ فرما دیا کہ جیسی قوم ہوگی ویسا حکمران ہوگا. تو آج میں مرکزی بین المذاہب کے چیئرمین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا ایک چھوٹا سا کارکن بنا لیں, مجھے اپنی ممبرشپ دے دیں. میں آپ کا خادم ہوں, آپ کے جھوٹے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. جو میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا کے لیے, جو پاکستان کی عوام کو ایک پلیٹ فارم اکٹھا کرنے کے لیے, یہاں پہ نفرت ڈالنے کے لیے تو بہت سارے ادارے ہیں. چلیں پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ تو ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے, جو حق اور سچ کی بات کو اکٹھا کرنے کے لیے کر رہا ہے. اصل میں کام کیا کر رہے ہیں ہمیں؟ آپ کو مجھے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے, اس نے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے. رند کہتے ہیں شراب کو پینے والے, ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے, فقط ساقی کے بدلنے سے میخانہ نہ بدلے گا. حاضرین محتشم, پاکستان میں اگر اچھی حکومت نہیں آتی, میں نے شروع سے کہا تھا میں عالم نہیں ہوں, قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ویسا حکمران آپ پہ بھیجوں گا. آج آپ کو, مجھے, علماء اکرام کو, چیئرمین بین المذاہب کو, سیکرٹری صاحب کو, وکلا صاحبان کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو, سویلین کو, سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج غلط حکمران میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے تو وہ کیوں غلط ہے, وہ چور کیوں ہے, وہ ڈاکو کیوں ہے, وہ بدماش کیوں ہے, وہ لٹیرا کیوں ہے. خواہ وہ عمران کی شکل میں ہو, خواہ نواز شریف کی شکل میں ہو, خواہ آصف زرداری کی شکل میں ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلط حکمران اس لیے ہے کہ منحاص القوم ہم اپنا تجزیہ نہیں کرتے, ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں, ہم انگلی آگے اٹھانے کو سب تیار ہیں, اپنی پیوریفیکیشن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج یہ پلیٹ فارم ہے, خدا کی قسم پاکستان کی 24 کروڑ عوام یہ ٹھان لے کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا. کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کسی سے کہا کہ دودھ میں پانی ڈالو؟ ملاوٹ کا کبھی کسی نے درس دیا ہے؟ اور یا کبھی کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ جھوٹ بولو؟ جھوٹ تو آپ بولتے ہو, جھوٹ تو میں بولتا ہوں. میں بطور امام مسجد ہو کے جھوٹ بولتا ہوں, میں ایز اے لائر جھوٹ بولتا ہوں, میں ایز اے چیئرمین عوامی جسٹس پارٹی جھوٹ بولتا ہوں. میں کس طرح انقلاب برپا کر سکتا ہوں؟ ارے انقلاب بھی اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتا ہے. لفظ انقلاب قلب سے نکلا ہے, قلب دل کو کہتے ہیں. ارے جب تک آپ کے دلوں کی سمتیں چینج نہیں ہوں گی پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا. آپ کو, مجھے, ہم سب کو دلوں کی حالتوں کو بدلنا ہوگا. بات کو, یہ باتیں قرآن پاک سے پڑھ کے خدا کی قسم کہیں نہیں اچھی. نہ یہاں پہ کوئی ایسا عالم ہے جس نے اچھی باتیں قرآن پاک سے بڑھ کے کی ہو, نہ میں ہوں. دنیا کا علاج ایک سائڈ پہ, قرآن کا پیغام سب سے بالاتر ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے؟ عمل کی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
ہمیں آپ کو سب کو یہ کشمیر کا معاملہ یاد رکھیے گا 1 منٹ میں سالو ہو سکتا ہے جب 22 کروڑ عوام یہ ٹھان لے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جب 22 کروڑ عوام یہ ٹھان لے کہ ہم نے حرام نہیں کھانا۔ یار ایک وقت ایسا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کون سی کلاشنکوف آپ نے اٹھائی؟ حاضرین محتشم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک عمل، صرف عمل کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ، ایک بندہ کہتا ہے جی میں ایک تو عمل کروں باقی کون سا ہی خراب ہے، اور یار جب یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یار یہ کیسے ٹھیک ہوگا نظام کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں نے نہیں ٹھیک، میں تو ٹھیک ہونے کو تیار ہوں لیکن اگلا تیار نہیں ہے۔ اسی طرح فرد سے افراد، ایک فرد جو ہے، ایک فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ، معاشرہ سے قومیں، اور قوموں سے پوری اقوام بنتی ہے۔ ایک فرد ٹھیک ہوگا۔ آج کی اس محفل میں، آج کی اس کانفرنس میں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ خدا کی قسم میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں آپ کے اس مشن پہ۔ آپ کا مشن کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ کا ایک امن کا رستہ ہے۔ بادشاہ سلامت کے سامنے 2 فریق پیش ہوئے، امن کی میں بات کر رہا ہوں۔ امن کتنا بڑی چیز ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس پیش ہوئے، بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو جو ہے سزائے موت دے دی جائے۔ تو دوسرے وکیل نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، آپ اس کو سزائے موت دے رہے ہیں۔ تو جو وکیل سزائے موت دلوا رہا تھا اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت یہ وکیل جھوٹ بول رہا ہے، اس بندے نے قتل بھی کیا ہے، اس بندے نے آپ کو گالی گلوچ بھی کیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ میں تمہارا قتل تمہیں معاف کرتا ہوں اور اس وکیل کی بات کی میں تائید کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ مجھے امن کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا جھوٹ امن کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور تمہارا سچ جس میں یہ ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں بادشاہ کو، وہ مجھے شر کی طرف لے کے جا رہا ہے، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ امن کی خاطر کوئی بھی قدم اٹھائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا پلیٹ فارم بہت خوبصورت ہے۔ باقی حاضرین محتشم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ میں گھر تن من دھن اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ میری خدمات عوامی جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ میرے پورے پاکستان میں جہاں بھی وکلا کا ایک پینل ہے، پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو، عوامی جسٹس پارٹی آپ کے ساتھ، آپ کا ونگ بن کے بنے گی۔ آگے پیر صاحب آپ ہوں گے، ہم آپ کا بازو بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ ارے لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا پھر لٹ گیا شبیر کا۔ تن من دھن لٹانا ہوگا، وہ کیسے لٹانا ہوگا؟ اپنے جسم میں اسلام کو طاری کر لو، اسلام پوری دنیا میں طاری ہو جائے گا۔ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں سب بہت اچھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔